खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स के नाम से आमीन। आप सबकी खिदमत में जो रेमा टीवी देख रहे हैं, मैं सलाम पेश करता हूँ। मेरा नाम पास्टर दमियानो सादिक है और मेरा तल्लुक रेमा असेंबलीज लाहौर पाकिस्तान से है। और मैं शुक्रगुजार हूँ रेमा टीवी की टीम का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इस चैनल पर रूह कुद्स के ताल्लुक से इस मज़मून पर कलामे खुदा की खिदमत कर सकूं। तो आएं खुदा के कलाम में से मेरे साथ मिलकर देखें। अमाल की किताब है और उसका पहला बाब है और पहले बाब की चौथी आयत है। और खुदा के कलाम में यूं लिखा है, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरा होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। आएं दुआ करते हैं। खुदावंद तेरा कलाम ज़िंदा है, तेरा कलाम मोतबर है और खुदावंद तेरा कलाम ज़िंदगी बख्श है। अपने कलाम के वसीले से मुझे और सुनने वालों को बरकत दे। अपने आप को पीछे करता हूँ, तुझे आगे लाता हूँ। खुदावंद बड़ी बरकत दे और खुदावंद जिंदा खुदा सुनने वालों को भी बड़ी बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, मैं जिस मजमून पर आज बात करने वाला हूँ वो है रूहुल कुद्स के बगैर खिदमत नामुमकिन है। यानी बहुत से लोग मसीही खिदमत में आते हैं और खिदमत करना चाहते हैं, यानी मुनादी करना चाहते हैं या खुशखबरी को फैलाना चाहते हैं। लेकिन मैं आज बताना चाहता हूं कि रूहुल कुद्स के बगैर ये खिदमत है, ये नहीं हो सकती, क्योंकि रूहुल कुद्स ही है जो खुशखबरी को फैलाने में और मुनादी करने में साथ होता है, हदायत फरमाता है और मदद भी करता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने रूहुल कुद्स की मदद से खिदमत की और वो इसके बगैर खिदमत नहीं कर सकते थे। और इसलिए खुदा के कलाम में मैंने जो हवाला आपके सामने रखा है उसमें भी खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को हुक्म देते हैं कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के वादे के पूरा होने के मुंतज़िर रहो। और यही बात लूका की अंजील और उसके 24वें बाब की 49वीं आयत में लिखी हुई है कि जब तक तुम्हें ऊपर से कुव्वत का लिबास ना मिले, यरूशलेम में ठहरे रहो, यरूशलेम से बाहर ना जाओ। तो इससे ये साबित होता है और इसका ये मतलब है कि खुदावंद चाहता था कि वो होली स्पिरिट पाएं, वो रूहुल कुद्स पाएं और रूहुल कुद्स उनके साथ खिदमत करे और रूहुल कुद्स उनकी मदद करे, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने उनसे वादा किया था कि मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार अता करे, कि वो दूसरा मददगार भेजे जो
وہ مددگار یسوع مسیح کی جگہ لے، اور پہلے جب یسوع مسیح زمین پر تھے تو اپنے شاگردوں کی مدد کرتے تھے، لیکن یسوع مسیح کے چلے جانے کے بعد ان کی جگہ روح القدس لے گا اور وہ ان کے ساتھ رہے گا، اور یہ خدا کی الہی قدرت ہے۔ قدرت کے ساتھ خدا کی خدمت ہوتی ہے، اور خدا کی قدرت کے بغیر خدمت نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے عزیزو، روح القدس شروع ہی سے خدا کے کام میں مشغول ہے، یعنی وہ خدمت کر رہا ہے، وہ خدمت کرتا رہا ہے۔ پرانے عہد نامے میں بھی روح القدس کی خدمت ہے، مخلصی کے کام میں بھی روح القدس کی خدمت ہے، اور پیدائش سے مکاشفہ تک یعنی تخلیق اور مخلصی تک روح القدس کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب اور اس کے پہلے باب کی 2 آیت سے لے کر مکاشفہ 22 باب اور اس کی 17 آیت تک کلام مقدس کا مطالعہ کریں تو ہمیں روح القدس کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب اس کے 22ویں باب کی 17 آیت میں لکھا ہے، روح اور دلہن کہتی ہے کہ آ۔ تو یہاں پر آخری باب میں بھی ہمیں روح القدس جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ عہد عتیق میں روح القدس 90 سے زائد مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور ایسے ہی 18 مختلف القابات اسے دیے گئے ہیں۔ عہد جدید میں روح القدس کا بیان 260 مرتبہ سے زیادہ ہوا ہے، اور اس کے علاوہ 39 مختلف نام اور القابات بھی استعمال ہوئے ہیں۔ عہد جدید کی 27 کتب میں 2 ایسی ہیں جن میں 2 یوحنا اور 3 یوحنا میں لفظ روح القدس نہیں آیا، باقی تمام کتابوں میں روح القدس کا ذکر خاص اور خدمت اور اس کے کام جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اور میرے عزیزو، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روح القدس ایک شخصیت ہے، اور روح القدس خدا ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، یعنی وہ اومنی پوٹنٹ ہے۔ ہی از اومنی پوٹنٹ، ہی از اومنی پریزنٹ، اینڈ ہی از اومنیشنٹ، یعنی وہ خدائے قادر ہے، وہ ہر جگہ پر موجود ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور چونکہ روح القدس خدا ہے اور الہی ذات ہے اور خدائے قادر ہے، اس لیے اس کے بغیر خدمت ناممکن ہے۔ اگر وہ خدمت میں ساتھ ہو تو خدمت ہو سکتی ہے، ورنہ لوگ جو ہیں وہ خدمت میں فیل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورے ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو۔ اور میرے عزیزو، روح القدس کے وسیلے سے خدمت کرنا حقیقی خدمت کا ایک خاص ثبوت اور خاص نشان ہے۔ اور میرے عزیزو، روح القدس کے وسیلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خدمت خدا کی طرف سے ہے، اور یہ خدا کی مرضی سے ہے، اور یہ خدا کی خدمت ہے، اور خدمت کرنے والا خدا کی طرف سے مخصوص ہے اور خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے، کیونکہ
جب وہ روح القدس کی مدد سے خدمت کرتا ہے تو نشانات اور معجزات ظاہر ہوتے ہیں اور خدا کی عجیب قدرت ظاہر ہوتی ہے جو ابلیس کو ہلا کر رکھ دیتی ہے اور ابلیس کے ہتھیاروں کو گرا دیتی ہے اور ابلیس کے منصوبے جو ہے وہ روح القدس کی قدرت سے خاک میں مل جاتے ہیں، عجیب کام ہوتے ہیں اور بڑے بڑے بندھن جو ہیں وہ روح القدس کی قدرت سے ٹوٹ جاتے ہیں اور خدا جو ہے وہ اپنی قوت اور قدرت کو ظاہر فرماتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ روح القدس جو ہے یعنی الہی ذات خدا کی قدرت جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ آج بہت سے لوگ جو ہیں وہ خدمت تو کرتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں روح القدس نمایاں طور پر کام نہیں کر رہا ہوتا، ان کی زندگی میں روح القدس نہیں ہوتا، اس لیے نہ تو ان کی خدمت مقبول ہوتی ہے اور نہ ہی وہ آگے بڑھ پاتے ہیں، اور لوگ بھی ان کی خدمت کے بارے میں شک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ بدنام ہوتے ہیں اور فیل بھی ہو جاتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، اعمال کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے شاگردوں کی خدمت میں بڑے بڑے نشان اور معجزات ظاہر ہوتے تھے اور وہ معجزات خدا کرتا تھا، وہ روح القدس کرتا تھا، اور اعمال کی کتاب جو ہے وہ ان معجزات سے بھرپور ہے اور یہ اعمال جو ہیں یہ روح القدس کے اعمال ہیں۔ عہد عتیق میں نبی جو ہیں وہ روح القدس کی ہدایت سے بولتے تھے اور خدمت بھی کرتے تھے، اور اسی وجہ سے بعض اوقات وہ لوگوں میں مقبول بھی ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر موسیٰ ہے، وہ لوگوں میں بھی بہت مقبول تھا اور موسیٰ جو تھا وہ بادشاہوں میں بھی بہت مقبول تھا، اور اس کی مقبولیت کی وجہ خداوند کی قدرت تھی، اس کی مقبولیت کی وجہ روح القدس تھا، کیونکہ اس کی زندگی میں بڑے بڑے عجیب کام ہوتے تھے اور اس کی لاٹھی میں بھی قدرت تھی جو روح القدس کی قدرت تھی، اور موسیٰ کی زندگی میں روح القدس کا ثبوت گنتی کی کتاب اور اس کے 11 باب کی 17 آیت میں لکھا ہوا ہے، جہاں پر خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اور میں اتر کر تیرے ساتھ وہاں باتیں کروں گا اور میں اس روح میں سے جو تجھ میں ہے کچھ لے کر ان پر ڈال دوں گا تاکہ وہ تیرے ساتھ قوم کا بوجھ اٹھائیں۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ پر کوئی روح تھی جو کام کر رہی تھی، موسیٰ میں روح القدس کام کر رہا تھا، اور موسیٰ کی زندگی میں اور موسیٰ کی لاٹھی سے جو معجزات ظاہر ہوتے تھے یہ اس کی اپنی قدرت اور طاقت نہیں تھی، یہ طاقت روح القدس کی طاقت تھی، یہ روح القدس کی قدرت تھی۔ اس لیے اس الہی قدرت سے موسیٰ بڑے بڑے کام کرتا تھا۔ میرے عزیزو، آج جو لوگ منادی کرتے ہیں، آج جو لوگ خدمت کرتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی ایسے معجزات ہونے چاہیے، ان کی زندگی میں بھی بڑے بڑے کام ہونے چاہیے۔ اور یہاں پر موسیٰ 70 بزرگ چنتا ہے اور ان بزرگوں کو بھی روح دیا جاتا ہے تاکہ روح کی مدد سے خدمت کریں اور قوم کا بوجھ اٹھائیں، اور روح ہی ان کے لیے اور موسیٰ کے لیے خدمت کا نشان تھا۔ اور میرے عزیزو، اس کے بعد ہم الیشا نبی کو دیکھتے ہیں جو ایلیا نبی سے اس کی روح کا
दूना हिस्सा मांगता है, जैसे दूसरा सलातीन और उसके दूसरे बाब की नामी आयत में लिखा हुआ है। एलिया नबी की जिंदगी और खिदमत में रूह का जबरदस्त मसा था और उसकी खिदमत भी जबरदस्त थी और वो बड़े बड़े काम करता था और उसने भी मुर्दों को जिंदा किया। और जैसा कि पहले सलातीन और उसके 17 बाब की 19 से लेकर 22वीं आयत तक लिखा हुआ है, और उसमें बेवा का जो बेटा था वो जी उठता है। और इसी तरह अलीशा नबी की खिदमत में मुर्दे जिंदा हुए, और दूसरी सलातीन और उसके चौथे बाब की 32वीं आयत में इसका जिक्र भी है। और इसके अलावा भी अलीशा नबी ने बड़े बड़े काम किए और ये काम रूहुल कुद्स की कुदरत से हुए। खुदा उनमें काम करता था और खुदा अजीब मौजज़ात करता था। और अगर हम नए अहदनामे में देखें तो रूहुल कुद्स पौलुस रसूल के वसीले से अजीब काम करता था, और पौलुस रसूल की खिदमत जो थी वो रूहुल कुद्स के वसीले से थी, क्योंकि पौलुस रसूल जो है वो खुदा के कलाम में फरमाता है, जब मैं तुम्हारे पास आया और तुम में खुदा के भेद की मुनादी करने लगा, तो आला दर्जे की तकरीर या हिकमत के साथ नहीं आया। तो यहाँ पर मेरे अजीजों हम देखते हैं कि पौलुस रसूल जो है वो वाज़े तौर पर बता रहा है कि जब मैं तुम्हारे पास आया तो महज मैं तकरीर के साथ और अल्फाज के साथ ही तुम्हारे पास नहीं आया, बल्कि पौलुस रसूल कहता है मेरी तकरीर और मेरी मुनादी में हिकमत की लुभाने वाली बातें ना थी, बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित होती थी। पहला कुरिन्थियों उसका 2 बाब और उसकी 4 आयत। तो पौलुस रसूल भी यहाँ पर वाज़े करता है कि जब मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने के लिए आया था तो महज मेरे पास अल्फाज ही नहीं थे, बल्कि खुदा का रूह और कुदरत भी थी, और कुदरत से साबित होता था कि मैं खुदा की तरफ से आया हूं। तो वो कुदरत से और रूह से भरकर खुदावंद के कलाम को फैलाता था, और लोग जो थे वो उसको कबूल करते थे, और उसकी खिदमत जो है वो फैलती जाती थी और बढ़ती जाती है। और मेरे अजीजों यही वो नुक्ता है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, खासकर उन लोगों तक जो खुदा के कलाम पर इल्ज़ाम भी लगाते हैं, जो दूसरों पर इल्ज़ाम भी लगाते हैं, और उनके पास पाकरू नहीं होता, उनके पास कुदरत नहीं होती, उनकी जिंदगी में मौजज़ात नहीं होते, खुदा उनके साथ बात नहीं करता, उनकी जिंदगी में रूहुल कुद्स नहीं होता, लेकिन वो अपने आप को खुदा का बंदा कहते हैं, लेकिन दरअसल वो खुदा के बंदे नहीं होते, क्योंकि इलाही कुदरत उनके साथ काम नहीं कर रही होती। इसलिए मेरे अजीजों आपने इन बातों को पहचानना है और उन लोगों को भी पहचानना है जो खुदा की तरफ से नहीं होते, और उसकी पहचान जो है वो खुदा का रूह है, खुदा की कुदरत है, खुदा के मौजज़ात हैं। और जब खुदा किसी नबी को भेजता है तो खुदा खुद जो है इस बात को साबित करता है, और खुदा खुद बोलता है, जैसे यीशु मसीह के लिए खुदा खुद आसमान से बोला, और जब उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाले से बपतिस्मा लिया तो खुदा का रूह जो था वो कबूतर की शक्ल में यीशु मसीह पर नाजिल हुआ, और आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं
خوش ہوں۔ تو اس طرح خدا ہم میں سے ہر کی خدمت کو ثابت کرتا ہے، اور ہماری خدمت جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، پھلتی پھولتی ہے، اور لوگ جو ہیں اس میں تبدیل ہوتے ہیں، اور خدمت میں خدا کی سچائی نظر آتی ہے۔ آج کل بہت سے خادمین جو ہیں، آج کل بہت سے دوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ جھوٹ کے وسیلے سے خدمت کر رہے ہیں۔ اب وہ خدا کے بندے بنتے تو ہیں، لیکن وہ خدا کے بندے ہوتے نہیں، کیونکہ ان کے ساتھ خدا نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے عزیزو، حقیقی خدا کا خادم وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں خدا خود بتائے اور خدا ثابت بھی کرے۔ اس لیے میرے عزیزو، یسوع مسیح نے بھی اپنے شاگردوں کو یہی نقطہ سمجھایا تھا اور ان کو بتایا تھا کہ روح القدس کے بغیر خدمت کے لیے نہ جانا، ٹھہرے رہنا، انتظار کرنا۔ آج بہت لوگ خدمت کر رہے ہیں، لیکن ان کی خدمت میں یہ بات دیکھی نہیں جا رہی، اس لیے وہ فیل ہیں، ان کی خدمت ناکام ہے، وہ خدا کی طرف سے بھی نہیں ہے۔ اور اس لیے پولس رسول بھی اس بات کو ثابت کرتا ہے، اور پولس رسول بھی یہی بات کہتا ہے کہ میرا کام، میری منادی روح اور قدرت سے ثابت ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کسی جگہ پر خدمت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں اور آپ سے ثبوت مانگتے ہیں، لیکن آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیزو، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اگر آپ سچے ہیں تو خدا خود جو ہے اس بات کو ثابت کر دے گا۔ یسوع مسیح کی خدمت بھی روح القدس کے وسیلے سے تھی، اور یسوع مسیح پر جیسے کہ میں نے پہلے کہا روح القدس نازل ہوا، اور لوکا کی انجیل کے 3 باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور پھر یسوع وہاں سے روح سے بھرا ہوا یردن کو لوٹا، یعنی جب یسوع مسیح کو بپتسمہ دیا گیا اور روح القدس اس پر نازل ہوا، وہ روح القدس سے بھر گیا، تو وہاں سے وہ روح القدس کی قدرت سے بھر کر یردن کو لوٹا۔